الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زبان مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب ہو تو پھر کیوں کرنا باغے مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. بھائی اس کا ایک منظر حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کے اس اجلاس کی غرض و غایت تو آپ کو معلوم ہو چکی ہے.
کچھ خوش قسمت سعادت مند بچوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کی دستار بندی ہوگی، اور کچھ سعادت مند خوش قسمت طلبا نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کی تکمیل کی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ اجتماع منعقد ہوا ہے۔ قرآن مجید کے متعلق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اسی کے متعلق میں چند باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان میں تحریف ہو گئی، تغیر و تبدل ہوا، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا تھا۔ اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ نے اٹھایا ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل، زبر زیر پیش مد شد کبھی نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک اور آج سے تا قیام قیامت یہ اللہ کا قرآن اسی طرح محفوظ رہے گا۔ ہر چیز کی حفاظت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی کہ اس کو خود اتنا مضبوط بنا لو کہ کوئی اس کو چرا نہ سکے، اٹھا نہ سکے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ خود وہ چیز اتنی مضبوط، اتنی پکی نہیں، اس کی چوری کا، اس کے لے جانے کا خطرہ ہے، مگر اس کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد چوکیدار، کمانڈوز، فوج، سپاہ کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کو کوئی چرا نہ سکے۔ خود وہ چیز اتنی مضبوط ہو کہ اس کو کوئی نہ لے جا سکے۔ جیسے اس مسجد کو دیکھ لو بھائی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے، یہاں سے غرغشتی قصبے میں ماشاءاللہ میں مسجد دیکھ کے بڑا خوش ہوا۔ ایک ہوتا ہے بھائی اللہ کا گھر، اور یوں سمجھ لو یہ اللہ کا بنگلہ ہے، بنگلہ، کوٹھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو آپ لوگوں کو آباد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھو مسجد کتنی قیمتی ہے، یہ عمارت کتنی کی ہوگی، زمین کتنی قیمتی ہے، عمارت کتنی قیمتی ہے، ساری چیزیں۔ اب لاکھوں کی بات تو نہیں بھائی، اب تو کروڑوں میں بات چلی گئی ہے، لیکن اس مسجد کے کوئی چوری کر سکتا ہے، اس کو اٹھا سکتا ہے؟ بولو،
تو سب میری گل سمجھ آنی ہے؟ میں پنجابی گل کر رہا، اردو سمجھ آنی ہے نا؟ اچھا، اس مسیتیاں کوئی چوری کر سکنا بھائی؟ تو یہ خود اتنی مضبوط ہے نا، یہ خود اتنی ماشاءاللہ پائیدار ہے اور اتنی وزنی ہے، اس کو کوئی اٹھا کے نہیں لے جا سکتا۔ لیکن ایک چھوٹا سا ہیرا ہو، سونے کی ڈلی ہو، تو اس سونے کو، ہیرے کو تو بھائی ہر ایک آدمی جیب میں بھی ڈال کے لے جا سکتا ہے۔ اب اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کو اس میں سیف میں رکھیں گے، اس کو تالے لگائیں گے، اس کے چاروں طرف بندے کھڑے کریں گے، کمانڈوز کھڑے کریں گے، رائفلیں ہوں گی تاکہ اس کو کوئی چرا نہ سکے۔ حفاظت، ہر چیز کی حفاظت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی حفاظت کے لیے دونوں طریقے اختیار کیے۔ خود یہ قرآن اتنا مضبوط ہے، اتنا محفوظ ہے کہ اس قرآن پر باطل آ ہی نہیں سکتا۔ خود قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بڑی غالب کتاب ہے۔ عزیز غالب ہو گئے، بہت غالب کتاب ہے، باطل اس پر آ ہی نہیں سکتا، باطل کی جرت نہیں ہے کہ کتاب اللہ پر حملہ کرے۔ چنانچہ دیکھ لو 1450 سال سے لے کے آج تک کتنے حملے ہوئے، کتنے لوگوں نے کیا کیا چیزیں بنائیں۔ جھوٹی عبارتیں بنا بنا کے داخل کی، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اب یہ قریب میں ہمارے گزرا مرزا غلام قادیانی، دجال، کافر، اس نے بھی بہت کچھ بنایا، لیکن کسی کی بات نہ چل سکی۔ الحم سے لے کے بناس کی سین تک اللہ کا کلام اسی طرح محفوظ ہے۔ اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیا جنہوں نے قرآن مجید کے حروف کی بھی حفاظت کی، الفاظ کی بھی حفاظت کی، اس کے لہجے کی بھی حفاظت کی، رسم الخط کی بھی حفاظت کی۔ قرآن کا رسم الخط بھی نہیں بدل سکتا۔ علماء حفاظ سمجھتے ہیں 23 سے پارے میں ایک جگہ آتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ اِلْيَاسِينَ۔ یہ جس طرح الیاسین لکھا ہوا ہے نا، یہ اسی طرح لکھا جائے گا، اس کو ملا کے نہیں لکھی۔ اور بھی بہت ساری مثالیں، رسم الخط کی بھی حفاظت کی، نقطوں کی حفاظت کی، زبر زیر کی حفاظت کی، اللہ نے حفاظت کی۔ اور ایسے رجال اللہ نے پیدا فرمائے، ایسے علماء آئے، اور ہر میدان میں، ہر مقام پر اس قرآن مجید کے جو مخالفین تھے ان کو حق والوں نے شکست دی، اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے چونکہ خود اٹھایا، اس کو پورا فرمایا۔ انگریز کا دور تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دور میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔
جب انگریز اس ملک میں آیا نا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو پورے طور پر اس نے قبضہ کر لیا تھا. انگریز غاصب تھا، ظالم تھا، 7 سمندر پار سے آیا تھا، اس ملک کو لوٹا. اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ بڑا عیار تھا، اس لیے اس نے یہ بھی کوشش کی کہ یہاں کے مسلمانوں کو عیسائی بنا دے. اس کے لیے وہ پادریوں کو لاتا تھا. پادریوں، انگلستان سے پادری آیا کرتے تھے عیسائی، اور وہ باقاعدہ اردو سیکھتے تھے، عربی سیکھتے تھے، ہماری کتابیں پڑھتے تھے، ہمارے علماء کے ساتھ وہ مناظرے کیا کرتے تھے. انگریز نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میں یہاں بر صغیر کے مسلمانوں کو عیسائی بنا دوں، مذہب سے دور کر دوں. لیکن اللہ جزائے خیر دے علماء دیوبند کو کہ انہوں نے مدرسہ قائم کیا، اور پھر اس میں ایسے رجال پیدا ہوئے جنہوں نے عیسائیت کا، یہودیت کا، دہریت کا، ہندوؤں، سکھوں، تمام باطل قوتوں کا مقابلہ ہر میدان میں کیا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور مناظرہ ہے میلا خدا شناسی. ہندوؤں کی طرف بہت بڑا پنڈت آیا تھا بہت، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہری طور پر نحیف الازار کمزور بدن تھا. وہ بڑے غریب مشکین نہیں تھے، کمزور تھے. اس ہندو کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس نے باتیں کی، وہ لمبی بات ہے، اس طرف نہیں جاتا. جب اس کو ہر میدان میں علمی طور پر شکست دی تو پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کے ایک اور بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا تم جس رنگ میں بھی میرے مقابلے میں آؤ، میں اسلام کی اور دین کی حقانیت کے لیے ہر میدان میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا، جس رنگ میں بھی. تو خیر وہ تو خائب و خاصر ہو گیا. بعد میں ساتھیوں نے عرض کیا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ کے اس چیلنج سے ہم کو ڈر گئے تھے. فرمایا کیوں؟ کہ حضرت اگر اس ظالم نے آپ کو کھانے کا کہہ دیا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ تو پھر کیا ہوتا؟ آپ تو تھوڑی سی روٹی کھاتے ہیں، وہ تو اتنا بڑا جو ہے، جو سڑا. تو آپ تو دیکھو علم ہوتا ہے نا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بھائی بات یہ ہے ہمیشہ مناظرہ، مجادلہ، مقابلہ کمال میں ہوتا ہے، اور کمال کم کھانا ہے، زیادہ کھانا کمال نہیں ہے. سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ اور کو سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ کشتی والوں کو کچھ تو پوشے کہ نہ پوشے، پشتو شروع کرتے ہیں. ماں پشتو بھی آنی، ساری تو نہیں آنی، پر میں گھڑ بڑکاری گندہ کچھ اور کچھ سمجھ رہے میری بات سمجھ رہے. دیکھو میں نے اس لیے وہ جو ہے نا ایکو اس کو بند کر دیا ہے، کیونکہ ناتخان اور یہ ان کا تو چل جاتا ہے ایکو، ہماری پھر بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے یہی ہوتا رہتا ہے بعد میں نا، تو سمجھ نہیں آتی. لیکن اکثر لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا کہ کہنے والا کیا کہتا ہے. اس لیے میں ایکو بند کرا دیتا ہوں تاکہ آپ تسلی سے بات سنیں اور سمجھیں، کیونکہ بات اگر بھائی ذہن کے اوپر سے گزر جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہ آپ کے یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہے، نہ ہمارے بولنے کا فائدہ ہے. کہ سمجھے کوئی کیا ہی تو فائدہ کیا ہو. تو وہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، ماشاءاللہ. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کمال نہ کھانے میں ہے، کھانے میں زیادہ کھانے میں کمال نہیں ہے. اگر وہ مجھے زیادہ کھانے کا کہتا میں اس کے ساتھ سامنے ہاتھی باندھ دیتا، کھا ہاتھی جتنا کھانا تو بھی کھا. بھائی زیادہ کھانا ہی اگر ہے تو کھاؤ، ہاتھی کے ساتھ مقابلہ کرو. میں ہاتھی کو باندھ دیتا کھا، ہاتھی کتنے گنے کھانا، کتنی چیزیں کھانا، ہاتھوں بھی کھا. کمال یہ ہے کہ کم کھانا ہے، کم.
میں اس کو اس میں بھی چیلنج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اہل اللہ کی اولیاء اللہ کی اپنی شان ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھو، ہمارے اکابرین علماء دیوبند سارے اولیاء اللہ تھے، عالم بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، عالم اللہ کا ولی ہوتا ہے اور اللہ کا سچا ولی عالم ہوتا ہے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ عالم ہو اور اللہ کو نہ پہچانتا ہو، اور ولی ہو اور اس کو اللہ کی معرفت نہ ہو۔ وہ تو علم سے ہوگی نا بھائی، بے علم نہ تما خدا را شناخت، بے علم آدمی تو خدا کو بھی نہیں پہچانتا، اس کو کیا پتا ہے اللہ کیا ہے، یا اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کیا ہیں، معرفت کیا ہے۔ یہ تو کوئی عالم سمجھتا ہے، وہ عالم جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہمارے تمام اکابر علماء دیوبند جو گزرے نا، وہ اولیاء اللہ تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کم کھانے پر اگر بات ہوگی نا، کم کھانے پر، تو میں یہ اس کو کہتا، ایک کمرے میں مجھے بند کر دو، ایک کمرے میں اس دیو کو بھی بند کر دو، ہاتھی کو، اور بار پہلا لگا دو۔ میرے کمرے کے بعد اس کے بندے کھڑے ہو جائیں، اس کے کمرے کے بعد ہمارے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ مقابلہ کرتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے کون کتنا وقت گزار سکتا ہے۔ پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی ذات پر یقین کی بھروسہ کرتے ہوئے، توکل علی اللہ، میں 40 دن بغیر کھائے پیے گزار سکتا ہوں، اور وہ ایک دن بھی نہ گزار سکتا۔ تو مقابلہ تو اس میں ہوتا نا پھر۔ تو ہمارے اکابر نے رحمہ اللہ نے اس دین کو بچانے کے لیے بھائی ہر میدان میں مقابلہ کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، حضرت دلی بازار میں چوک میں ایک پادری کھڑا ہے اور اس پادری کے ہاتھ میں قرآن ہے، انجیل ہے، انجیل اپنی کتاب، اور وہ انجیل کو لہرا کر کے کہہ رہا ہے، مسلمانوں یہ میرے مذہب کی کتاب ہے انجیل، تم اپنے مذہب کی کتاب لے آؤ قرآن مجید۔ اور دیکھو یہ لمبی لمبی بحث ہیں، یہ مناظرے مجادلے جھگڑے، ان کو چھوڑو، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، سیدھی سیدھی آگ جلاتے ہیں، اس آگ میں تم اپنا قرآن ڈالو، میں اپنی انجیل ڈالتا ہوں، جو سچی ہوگی کتاب وہ جلنے سے بچ جائے گی، اگر انجیل جل گئی میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر خدا نخواستہ قرآن جل گیا تم ساری عیسائی ہو جانا۔ اب مسلمان ہے تو جذباتی قوم نے پریشان ہو گئے، وہ بندہ دوڑتا دوڑتا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ پھر عوام کو علماء کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ ہمیں علماء کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تو ماشاءاللہ چھچ کا علاقہ ہے، یہ تو ہر گاؤں ہر دیہات الحمدللہ علماء سے پر ہے۔ ویسے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی علماء کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، کیونکہ علماء ہمیں ہمارے دین اسلام کی ہر جگہ پر ہمیں کام آتے ہیں، علماء کام آتے ہیں۔ جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے اس کا مقابلہ علماء ہی کرتے ہیں، عام لوگوں کو ہمیں کو کیا پتہ ہوتا ہے بھائی تو علماء کے کام ہوتے ہیں۔ وہ شخص حضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس آیا اور کہا، حضرت وہ انگریز پادری کھڑا ہے اور اس ظالم چیلنج پر چیلنج دے رہا ہے، ہم مسلمان پریشان ہیں، کیا کریں؟ شاہ صاحب فرما میں آتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اس سے پوچھا، کیوں پادریا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا، شاہ صاحب بڑی مختصر سی بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے، آگ جلاؤ، آپ قرآن اس میں ڈالو، میں انجیل ڈالتا ہوں، جو کتاب جلنے سے بچ گئی وہی مذہب سچا۔
سیدھی سی بات ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کیا بےمانی کرتا ہے. فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو روشنی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں انجیل سے سچی محبت ہے یا ویسے گپ شپ لگاتے ہو؟ کہ نہیں جی نہیں، میرے مذہب کی کتاب مجھے سچی محبت ہے. فرمایا مجھے بھی قرآن سے سچی محبت ہے. اب دنیا کا کوئی عقل مند انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی محبوب چیز وہ آگ میں جل رہی ہو اور وہ سامنے کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا ہو. ایسے کہاں ہوتا ہے بھائی؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی کسی کی محبوب چیز ہو، چلو محبوب چھوڑ دو، کسی کا بیٹا ہو گئی، کسی کا بیٹا اگر خدا نخواستہ کہیں پانی میں گر جائے تو باپ بار بار کھڑے ہو کر تماشا دیکھتا ہے، وہ پیچھے چھلانگ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ ماں بھی چھلانگ لگا دیتی ہے کنویں کے اندر. ایسے کئی واقعات ہیں. بیٹا محبوب ہے، اولاد پیاری ہوتی ہے نا، وہ گر جائے تو پیچھے بغیر سوچے سمجھے ماں باپ چھلانگ لگا دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی کچھ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ محبوب چیز جل رہی ہو اور محب پاس کھڑو کے تماشا دیکھتا رہے. ایسا کرتے ہیں نا، آگ جلاؤ، کسی چوک میں آگ جلاتے ہیں، تم انجیل کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، میں قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، اور دونوں آگ میں کودتے ہیں، دونوں چھلانگ لگاتے ہیں، تاکہ جس کا مذہب سچا ہے وہ کتاب بھی بچ جائے اور وہ بندہ بھی بچ جائے، اور جو جھوٹا ہے اس کی کتاب بھی جل جائے اور خود بھی جل جائے، گل ہی ختم ہو جائے. جب حضرت نے یہ فرمایا تو مسلمان تو خوش ہو گئے، انہیں تمہارا تجوید زندہ باد، بڑے خوش ہو گئے. اب وہ پادری پریشان ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا، کہتا شاہ عبدالعزیز میں تمہاری فراست کو سلام کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ. اشہد اللہ، سارے پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسلمان ہو گیا، کہنے لگا مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ قرآن سچی کتاب ہے، تمہارا مذہب سچا ہے، آج میں نے اسے ڈھنگ کیا تھا کہ شاید میری بات چل جائے. وہ یہ کہ میں انجیل کی جلدوں کو ایک خاص قسم کا مسالہ لگا کے آیا تھا جس پر آگ اثر نہیں کرتی. تو میں نے کہا مسلمان تو جذباتی قوم ہے، یہ تو دوڑنے مسیحی جو قرآن چاند سے چھٹ قرآن تو اس کو تو قرآن مجید کو تو جلدوں کو میں نے مسالہ نہیں لگایا، تو میں نے تو مسالہ لگایا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ انجیل تو نہیں جلے گی، یہ میں نے ڈھنگ کیا تھا. شاہ عبدالعزیز تیری فراست پہ قربان جاؤں، میں انجیل کو تو مسالہ لگا کے آیا تھا، مگر میں اپنے آپ کو تو مسالہ لگا کے نہیں آیا تھا، میں تو جل ہی جاتا تھا. اس لیے آپ لوگوں کا مذہب سچا ہے. اس لیے یاد رکھو یہ بات، لوگ ہیں نا آج کل تو سارے ماشاءاللہ گھر روکاتے بے کھاتے محلے انتہار جگہ گرامج بھی آگے ماشاءاللہ ٹچ سسٹم موبائل تو سب کو بھی ہیں کہ نہیں؟ سارے کو ہیں نا، شرمانے کیوں آپ ہونا ہے؟ وہ ہیں نا. اچھے کام کرو تو اچھی بھی ہیں، یہ نہیں کہ غلط ہو، اچھے کام کرو اچھے بھی ہیں. یہ لوگ چھریاں بنانے، چھریاں کہیں سے بنانے؟ کسی نے ایک مارنے سے بنانے نہیں، اب سبزی کٹنے سے بنانے. سبزی کٹو، بکرا ذبح کرو، ککڑی ذبح کرو، اور کوئی سلاد وغیرہ کرو، یہ نا کماؤ چوری ہونی ہے نا. تو کوئی آدھی چھری کہیں کسی نے کریڈٹ کارڈ مارے تو اس نام کہنے پہ تو چھری بنائی کیوں ہوئی؟ میں نے سے تھوڑی بنائی. تو بھائی یہ چیز اچھی بھی ہیں، ان سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر گڑبڑ ہو گئی ہے، زیادہ تر پریشانی بن گئی ہے. تو اب جناب موبائل کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں نا، ہر ایک کے پاس. پوری لوگ فیس بک پر بھی دیکھتے ہیں اور بھی دیکھتے ہیں. یہ بات جگہ میں نا یہ شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں
اور اس ماتم میں وہ نیچے بہت سارے انگارے بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو شیعہ اگی تے ماتم پہ کرتے ہیں. اتساں بھی دیکھی کوئی ایسی ویڈیو دیکھی جی دیکھی نا ایسی ویڈیو ہوتی ہیں وہ نیچے لمبا چٹو وقت کر کے نا چنگے صحیح پکھنے انگارے اسے سٹنے وہ پھر اتھوں لگنے دیں علی 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 کرتے لگا انہوں پیرا تلے انہوں مسالہ لایا ہوا ہے یاد رکھو کیونکہ کہتے ساری سچن بھائی جڑے اور پرے کھلو کے تماشا رہنے وہ آپ بچ کونی بڑھنے نہ دائیں بائیں کتنی دنیا کھڑی ہوتی ہے وہ سارے تماشا دیکھتے ہیں نا انہوں بھی نام کے بیچ سٹو نہ بیٹھا انہوں کو آتوں بھی تلا دوں تو بھی علی کا تو پتہ لگے کہ آپ بہت کھل بیٹھو پیسے آپ یہ اسپتال ہے تو 4% پیر کٹنے پیسے تو یہ ایسے مثالیں ہوتے ہیں جن پر آگ اثر نہیں کرتے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھائی اللہ نے اٹھایا ہے اس لیے امت کے سینوں میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا ہے. اب دیکھو انشاءاللہ آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دستار بندی ہوگی اب ان کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن محفوظ اور یہ بھی ایک معجزہ ہے. یہ قرآن کی یہ برکتیں ہیں اور اعجاز ہے کہ 7 سال کا بچہ بھی حافظ اور 40 سال کا بھی حافظ 60 اور 70 سال کا بھی قرآن کا حافظ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں اللہ کا قرآن نہیں بھولتا ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے وہ آخر میں ان کو نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے لیکن قرآن و مجید نہیں بھولتا. اب بھی ایسے کئی لوگ ہیں ہمیں مثالیں موجود ہیں آخر وقت میں اور چیزیں بھول گئے لیکن وہ قرآن و مجید کو نہیں بھولے کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے. تو یہ بچوں نے جو قرآن و مجید ان کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کیا. اب دیکھو یہ الماریوں میں قرآن و مجید پڑے ہوئے الماریوں میں پڑے ہوئے مدرسوں میں ہیں ہر مسجد میں قرآن و مجید ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہو جائے کہ یہ سارے قرآن و مجید کوئی اٹھا لے پھر بھی ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہمارا ایک جوان ہمارا ایک بڈھا آنکھوں والا نہیں تو اندھا نابینا وہ کہہ دے گا کہتا لکھو جی میں لکھاتا ہوں لکھو وہ پڑھے گا الحم سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ دے گا کہ نہیں پڑھ دے گا. اس قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسی کو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو ذکر بھی یاد رہنے والی چیز ہوتی ہے اس کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. خوش قسمت خوش نصیب ہیں وہ بچے وہ جوان جن کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوتا ہے. یہ جنہوں نے قرآن یاد کیا نا بھائی ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انعام دیں گے. دنیا میں بھی ہے دنیا میں بھی حقیقی عزت انہی کی ہوتی ہے. بھئی آپ سارا ماشاءاللہ گاؤں کا ماحول ہے قسم کا. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر نماز کا وقت آ جائے اور صف کے اندر ڈپٹی کمشنر صاحب بھی ہیں ڈی پی او صاحب بھی ہیں تھانے دار صاحب بھی ہیں منسٹر بھی ہے وزیر اعظم بھی ہے صدر بھی ہے گورنر بھی ہے سارے کھڑے ہو نماز کے صف میں کھڑے ہوں تو صف پہ آگے مصلی پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ حافظ قرآن کھڑا ہوتا ہے نا. اگر کوئی دو یا آگے ہو بھی وجہ نا تو کسی کنائی نماز نہیں پڑھنے اور سنتا بھی نیت بھی اس کی نہ کر کیوں سچی نیت تب کریں گے. آگے امام کون ہوگا؟ قرآن کا حافظ ہوگا عالم ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہوگا. اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہیں گے پیچھے اس امام صاحب نے اس کے لیے عزت ہے. تو حقیقی عزت اس دنیا کے اندر بھی حاملین قرآن کی ہے اور پھر آگے بھی بھائی انہی کی عزت ہے. قیامت کے دن تو انہی کے مزے ہوں گے. قیامت کے دن تو انہی کو فرمایا جائے گا انہی کے والدین کو
سونے اور نورانی تاج پہنایا جائے گا. انہی حفاظ کرام کے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایھا القاری اقرا ورتقل ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے قاری قرآن، تو قرآن پڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. فہو منتہا حیث تنتہی آیا. آج تجھے جنت میں وہاں مقام ملے گا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. تو یہ جنت کے مقامات ان حفاظ کے لیے ہیں بھائی. تو آخرت کے بھی اور دنیا کے اندر بھی انہی لوگوں کے انہی کے لیے کرامتیں ہیں، برکتیں ہیں، عزتیں ہیں، احترام ہے، حقیقی احترام، حقیقی عزت انہی کی ہے. اور پھر دوسرا جو حدیث شریف ہے بھائی، وہ میں نے حدیث پڑھی تھی، بس مختصر ترجمہ عرض کرتا ہوں. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہ تشریف لے آئے ہیں، تفصیلی بیان حضرت کا ہوگا. برکت کے لیے صرف میں اس حدیث کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا، مجھے فرمایا، آپ کو فرمایا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کلمہ خانوں کو فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دو. سلام ہو ہر ایک کو. السلام علی من عرفت او لم تعرف، جو ملے اس کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سبق یاد کر لو گے بھائی، یہ سبق ہے، آخری سبق ہے. بس یہ 3-4 باتیں یاد کر لو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ہر امتی کو حضور کی کچھ نہ کچھ بات ضرور یاد ہونی چاہیے. پہلی بات فرمائی افشوا السلام، سلام کو رواج دو. سلام کہا کرو. سلام بھی کیا ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواب میں کیا کہیں گے؟ بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا سلام یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے. جب کسی کو ہدیہ دو اس کو چاہیے اس سے اس کو بہتر ہدیہ واپس کرے. ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا کیا کہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پہلی بات فرمائی سلام کو پہلا افشوا السلام. دوسری بات فرمائی واطعموا الطعام، پکا پکایا کھانا لوگوں کو کھلایا کرو. کھانا تیار کر کے کھلایا کرو. پیسے دے دینے آسان ہے، آٹے کی بوری بھیج دینا آسان ہے، لیکن روٹی تیار کر کے بالکل اس طرح سالن تیار کر کے روٹی تیار کر کے کھلانا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. یہاں تو آپ کو الحمدللہ گاؤں کا ماحول ہے، آپ پرانے مہمان نواز پٹھان لوگ ہیں. ویسے میں عرض کرتا ہوں بھائی بعض جگہ میں لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، کوئی وہ تو میزبان آؤ جی فٹافٹ پہلے بھانڈے پیچھے دے کرنے، پہلے بھانڈے چھپانے، بعد تو ساندران کے بٹھانے. تو فرما اب ہے پکا پکایا کھا یہ کھلائے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. پکا پکایا کھانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، تو یہاں بھی فرمایا اطعموا الطعام، کھانا تیار کر کے مہمانوں کو کھلایا کرو، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھلایا کرو. دو باتیں ہوئی. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تیسری بات فرمائی رشتے ناطے جوڑا کرو، توڑا نہ کرو. آج یہ بھی بڑی بیماری ہے، ذرا ذرا سی بات پر لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر. اور ہمارے پاس تو بڑی دنیا آتی ہے نا، وہ اپنے دکھڑے سناتے ہیں. حضرت چھوٹی چھوٹی بات، ایک نے منگنی ہو گئی، دعا خیر ہو گئی، یا کی جڑی مصیبت میں سو پہلے گا کہ ٹچ سسٹم موبائل ایک کڑی کو بھی ہونا ہے، نڈے کو بھی ہونا ہے. یہ پھر آپ کو گپا شپا مارنے، پھر کوئی طالبات پتہ لگنا ہے کہ اوہ جی وہ تو منگنی ٹوٹ گئی، دعا خیر ہوئی تھی. کیوں جی؟ وہ کڑی آنی جی تو مبار پڑھ سے، وہ آنا میں بار نہیں کھڑنے تو اتھی رہے سے اللہ میرا بھی رویہ ہی نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی بات. بلکہ آپ حیران ہوں کہ ایسے ایسے مجھے واقعات کہنا ہے کہ منگنی ہو گئی، دعا خیر ہو گئی، اچھا آپس میں پھر
پھر پیچھے کیا رہتا ہے بھائی، اور تو خیر منگڑی نہ ہوتا بھی آپ ہی منگڑی کر دیں تو وہ منگڑی بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا. کچھ عرصے بعد منگڑی تروٹ گئی. اور بھائی منگڑی کیوں تروٹ گئی؟ ساری گل پکی ہو گئی. اور جی کڑی سہانی بھائی تو نہ کھانے کیڑی چیز پسند ہے، وہ آنا ماتے گوشت کو جو ہوئے فلانی چیز ہوئے فلانی چیز ہوئے تو کڑی کو ہنی ہنی ماں تو سبزی چنگی لگنی ہے، ایسا کا گزارا کہ جو سی ہے جو تو ادھر سے میں ادھر. اتنی سی بات میں مزاح نہیں کرتا آپ سے، اتنی سی بات منگڑی ٹوٹ. تو ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سمجھنے سے دوری ہے. لیکن حضور نے فرمایا وصل الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا تم مصر فتح کر لو گے تو مصر کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیوں؟ مصر والے تمہارے نبی کے دادا ابراہیم کے سسرال ہیں. دیکھو کہاں بات حضور نے جوڑی. یعنی اپنا فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا دادا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم نے ایک شادی مصر سے کی تھی. سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ شاہ مصر کی بہن تھی. تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیوں؟ وہ تمہارے نبی کے دادا ابراہیم کے سسرال ہیں. حضور نے کہاں تک رشتوں کو جوڑا، کتنا خیال کرنا. وصل الارحام. اور چوتھی بات ہو گئی صلو باللیل والناس نیام. رات کے پچھلے پیر اٹھ کر کے اللہ کے حضور 2 سجدے کر لیا کرو جبکہ دنیا سوئی ہوئی ہو. گھر والے سوئے ہیں، بیوی سوئی ہوئی ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں. تم آرام سے اٹھو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کے ساتھ مناجات کرو. صلو باللیل والناس نیام. تہجد کی نماز پہلے ہمارے علاقوں میں، دیہات میں، گاؤں میں بعض ایسے چٹداریے اور بزرگ ہوتے تھے جو مشہور ہوتے تھے کہ تہجد خان ہے جی، تہجد خان. اور بھی کہتے کوئی کسا نے تہجد خان بولنے نہیں ہو. اور کون ہے؟ پہلے حقیقت رکھ کر آپ نے سن کر پرانے بزرگ تشریف فرما ہے، پتہ ہوگا کہ لوگ باقاعدہ کہتے تھے فلانا بابا جو ہے جی تہجد خان ہے جی، اس کی تہجد بھی کتی نہیں رہے. اب تہجد کا فجر کی نماز بھی لوگ نہیں پڑھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد میں صلو باللیل والناس نیام. یہ چند باتیں کرو. کون سی بھائی یاد رکھ لو گے؟ پہلی بات کون سی ہے؟ سلام کو رواج دو. دوسری پکا پکایا کھانا لوگوں کو کھلاؤ. تیسرا رشتے ناتے جوڑو. چوتھا تہجد پڑھو. آسان سے آسان کر لو، تہجد پڑھو. فرمایا یہ 4 کام کرو تدخل الجنت بسلام. اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. اور اس کا راوی بھی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 باتیں. لیکن یہ یاد رکھو، اس کا مطلب ہی نہیں کہ تسی سلام یاری کا سلام بھی کری منجو، روٹیاں بھی کھلائی منجو، تے کدے کدے تہجد بھی 2 رکعتاں پڑھ گے نو، تے نمازاں فرض بھی نہ پڑھو، روزے بھی نہ رکھو. باقی مولوی صاحب دس کہتی سبحان اللہ کام. یہ بعد کی باتیں ہیں. پہلے فرائض سارے پورے کرو، 5 وقت کی نماز پوری طرح پڑھو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. جو فرائض ہیں وہ اپنے پورے کرنے کے بعد، یہ نفلوں میں چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد یہ کام جب کرو گے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے تدخل الجنت بسلام. جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. حدیث کی مناسبت سے میں نے، چونکہ بخاری شریف کی حدیث کو مکمل ہوئی ہے، اس کی مناسبت سے میں نے ایک حدیث بھی پڑھ لی اور قرآن مجید کی مناسبت سے ایک آیت کا مختصر سا ترجمہ بھی میں نے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بہت زیادہ ترقیات نصیب فرمائے. کام کرنے والوں کو، مفتی عبدالستار صاحب اور جتنے رفقا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا نصیب فرمائے. خصوصاً جو مدرسے کے معاونین ہیں، یا اللہ ان کو بھی جزا خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.